اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محمل الحول والأحوال أول هذا يا رب الحسين الحسين اشفع صدر الحسين بظهور الحجة القائم. اللهم صل على محمد صلوات. نعرہ تکبیر، خالق کا نام سونا چاہو کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولاده المعصومین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین على سید الشہداء. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالزهراء محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الأطهرين المكرمين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن قد أفلح من تزكى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز مکرم سامعین، دعا ہے خدا متعال اس مقام تے پر ٹورایا قبول فرماوے. آمین. صاحب خانہ جس نے مجلس کا انعقاد کروائے انہوں نے گھر خیر و برکت نزول ہوئے. آمین. سارے برادر محمد اشرف کو اللہ صحت کامل عطا فرماوے. آمین. تساں تمام مومنین کو اللہ محفوظ رکھے. آمین. جوانہ بزرگوں کو، بچوں کو، مستورات پر تدارک اور آئندہ بھی اللہ صاحب کو ماہ محرم نصیب فرمائے. آمین. صلوات پڑھو چتوا دی قبولیت واسطے. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین، میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. ماشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہر بندہ کامیاب نہیں ہے. بے شک. ہر بندہ کامیاب نہیں. میرا اللہ کون کامیاب ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا.
کامیاب وہ بندہ ہے جن اپنا تزکیہ کر کے دے سبحان اللہ کوئی قرآن سمجھ آتی پہ نہیں انشاءاللہ بسم اللہ اچھا تزکیہ کیسے ہوں دیئے یہ لفظ میں سمجھاؤنا چاہنا بسم اللہ تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہولے ہولے میں ہی پڑھتا تو تو صحیح چل دے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ تزکیہ دا لفظ دوسرا سنا ہو سی ان متبادل ایک لفظ ہے زکاة توجہ جاسو بے شک زکاة کو تو ہر بندہ واقف ہے نا یا بھئی زکاة واجب ہے کیسے کیسے تے واجب ہے کنک تھے جاؤ تھے کشمش تھے انگور تھے کھجور تھے گاں مجھ بھیڑ بکری توجہ ہے ماشاءاللہ سوٹ تے واجب ہے توجہ چاہتا شرط ہے جو یہ چیزاں نصاب تائیں پہنچن تھا میرے محترم سامعین زکاة کا معنی کیا ہونا سادہ موضوع زکاة نہیں سادہ موضوع تزکیہ ہے میرے معظم سامعین زکاة کا مطلب ہے کہ اگر تو آج ابھی بوریاں کڑک دیا تھی گئی اننا یا 847 کلو تواری کڑک تھی گئی توجہ ہے بسم اللہ تو اون دے وچوں تساں 20واں حصہ امام زمانہ کو دے سو سبحان اللہ سمجھ آندی پڑی سبحان فقراء و مساکین دا حق کے ابن سبیل دا حق کے مسافر دا حق کے بے وقان دا حق کے یتامہ دا حق کے وغیرہ وغیرہ توجہ چاہتا سبحان اگر فقیر و یتیم و مسکین نہ لبے تو امام دے مدرسے رہے سو توجہ ہے اللہ ہاں پریشان نہ تھی وہ نہ میرا مدرسہ ہے نہ میں زکاة منگنی سبحان اللہ مولا تو کو آباد تشاد رکھے زکاة کا معنی یہ ہوندہ ہے کہ جلے تو سمبیمہ حصہ کٹ چھوڑا بھی دی بوری دے چھوڑی جڑیاں 19 بچی ہیں نا وہ ہن پاک تھی گئی ہے سبحان اللہ کوئی سمجھ آئی ہے میری بات سبحان اللہ وہ جڑیاں 19 بچ گئی ہیں وہ پاک ہیں وہ تساں استعمال کر سکتے تو تزکیہ دے لفظ زکاة کو سمجھ آیا بھی دا مطلب ہے پاکیزگی سبحان اللہ سمجھ آئیے یا نہیں ہے سبحان اللہ تزکیہ قدم کرنا ہوندہ ہے جدا انسان دی فطرت آلودہ تھی وجہ سبحان اللہ انسان دی فطرت جانے بارے اللہ نے قرآن چاہتا ہے فطرت اللہ اللہ دی فطر الناس علیہا اے انسان میں تو کو اپنی فطرت سے پیدا کیتا ہے توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میدہ اللہ فطرت ہے کیسے موضوع سامین بعض دوست ترجمہ کرنے دے پہنے فطرت دا انگریزی دے وچ نیچر فطرت کو نہیں آدھے پچھلے باب توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ بلکہ فطرت کا معنی ہوتا ہے وہ گوہر ملکوتی جس دی وجہ تو انسان اشرف المخلوقات بنائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی السلام بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فطرت یعنی وہ گوہر ملکوتی وہ موتی وہ ہیرا جس دی وجہ تو انسان دی قدر و قیمت ہے جس دی وجہ تو انسان کامل ہے جس دی وجہ تو انسان خدا تک پہنچا ہے موضوع مشکل تھا نہیں جناب نے سامنے سبحان اللہ میری کوشش ہوندی ہے جو کہیں نہ کہیں بھائی دوست بزرگ دے پلے کوئی شے پائے ونجے میں حقیر طالب علم دی میں نہیں آدھو جو میں سبق سنا بنایا توجہ ہے بسم اللہ جڑے سبق پڑھے سے وہ کو سنا بنایا بسم اللہ بسم اللہ سمجھنا نہیں پہ گزارے تھی ماشاءاللہ فطرت و گوہر ملکوتی ہے جس دی وجہ تو انسان دی انسانیت باقی ہے سبحان اللہ سارا کو سمجھ آ گئی اتنے تک سبحان ان اگاں چلتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے ہیں معذرت نال قرآن دی اصطلاح دل اس کو نہیں آتے جڑا جگر دے وچ دھڑکتا ودا ہے ایندا کام ہے خون پمپ کرنا تے ولا خون کو پیچھے چکنا توجہ ہے بسم اللہ بات پوچھ دے معصوم تو مولا دل ہے کیا واہ آج میں تھوڑا مشکل موضوع چھیڑ بیٹھا بسم اللہ امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے ہیں اللہ کہ دل او ہے دل او ہے جڑا گوہر ملکوتی انسان ہے دل او شفاف آئینہ ہے اللہ نے انسان کو حکم دیتا ہے جی میں تے آئینہ دیتا ہے
مرن تو بعد حوض کوثر سے آئینہ ہی میں صاف کر کے گنا میں توجہ چاہتا سبحان اللہ ہوں میرے تواری جوانہ بزرگوں کے سوال ہے اے آئینہ اے دل کا آئینہ اے شیشہ دل شیشے کی طرح سفید ہے اے شیشہ آلودہ قدر تھی ہے سبحان اللہ پنجویں امام پہ فرمانے جدہ مومن بل کلام گناہ تھی بنے ہائے ہائے اون دے دل دے اس آئینے دے ہوتے اس شیشے دے ہوتے اس موتی دے ہوتے اس چمک دے ہوتے اس گوہر فطرت دے ہوتے توجہ بھائی ایک سیاہ داغ پیدا تھی ویندے اگر مومن توبہ کرے تو وہ داغ مٹ ویندے اگر مومن گناہ توبہ نہ کرے دوبارہ گناہ کرے وہ داغ ود ویندے دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ کرے پھر وہ داغ ود ویندے چوتھا پنجواں چھیواں ستواں تو میری تقریر گال چنگی لگے یا نہ لگے مولا کا فرمان ہے تواڈے مولا کا فرمان ہے تواڈے تک پہنچاونا ہے معصوم پہ فرمانے جدا وہ دل دے گناہ کر کے سود کھا کھا کے شراب پی پی کے زنا کر کر کے نہ محرم کی طرف دیکھ دیکھ کے توجہ ہے مولا پر فرمانے نے گناہ کر کے سود ٹریکٹر گھن کے بینک کا سود کا قرضہ گھن کے جان دے بیٹھے ہو سود دوتے ہر شے چلا کے ماتھا دے میں مومن آؤں معصوم پہ فرمانے نہیں دل کالا ہویا تو بات سارے دو نام ہے مومن نہیں مومن ہونے دا یا دل صاف ہوئے جنہا دل آئینے اگر ہوئے توجہ ہے میرے محترم سامعین معصوم پر فرمانے گناہ کر کے وہ دل جڑا موتی ہے وہ آئینہ ہے وہ گوہر ہے ان دے ہوتے سیاہی بتی ویں معصوم پر فرمانے جنہا وہ انسان توبہ دا متوجہ نتی وے تھی گئے 5 سال دا تھی گئے 3 سال دا بس گناہ کیتیاں دے توجہ ہی کوئی نہیں اللہ نے کو بھیجا کیوں ہے اللہ نے کو بنایا کیوں ہے مولا علیہ السلام فرمانے اللہ اس شخص کے رحمت کرے جے شخص کو ترائے بندہ دے سوالاں دا جواب آندے توجہ چاہتا مولا کیڑا سوال یہ سوال انگلش کیمسٹری بایو دے نہیں معصوم پہ فرمانے اس بندے دوتے سلام ہے جو کو پتہ ہوئے مین آئینا میں کتو آیا توجہ ہے ناجی ملاقہ بھاندی ہے یا کوئی نہ دوسرا مولا پہ فرمانے مفی آئینا میں کتے وجنا ہے میں ہون کتے ہیں مین آئینا میں کتو آیا فی آئینا میں ہون کتے ہیں الہ آئینا میری منزل کیا ہے پچھلے اباب نہ نعرہ نہ داد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند کر سلام آج آخری مجلس سے میرا دل چاہتا پیے میں ڈھیر ساری گالی تو سنا جاؤں میں تو بلا ہے کوئی نہ سناوے توجہ ہے مولا فرمانے دل تے تھی گیا تھا فطرت تھی گئی سیاہ محترم سامعین ایک تجربے دی گال ہے مشاہدے دی بات ہے یہ جڑے جگیاں لے فقیر ہونے نا جان دے ہونے یہ جڑے جگیاں لے فقیر ہونے اگر انہاں دے جگی دے سامنے دودھ بیچنا لا کھیر بیچنا لا دودھ بیچنا لا کہ حقل مار کے آکے مائی آ کھیر گھن توجہ چاہتا بسم اللہ بھئی پوری توجہ یاسین میرے دیکھ لیں بھئی کھیر گھن مائی اچھا جگیاں نے تو سارے نفرت کریں ہیں بھئی میلے ہین کچھلے ہین پاست ہین ان پاڑی توجہ چاہتا محترم سامعین پوری توجہ بولو تو آباد رکھے بھائی اس حقل ماری مائی اپنا دودھ گھن اس کا اتنا ابالے تو لگا من محل تھان دھونا ہے باش کے میرے لفظی سارا کو سمجھا میں حالے برتن صاف نہیں کی ہوں کہ میں صاف کر گئی ہوں نلکا چلائے اچھا یہ تو ایک بیا مسئلہ حل کی من اکثر مومن سارے وطن میں گھاگری صاحبہ کو مجھے نہ تھا اتھا کونی تے انتے ہیں توجہ ہے نا اکثر مومن سارے وطن جیڑے برتن پاک کریں دے لے کلمہ پڑھتے ہیں تُسا ڈٹے ہو سے میں تا کئی ڈٹے ہیں بھائی کلمہ پڑھن نالی دا تعلق نہیں معصوم پہ فرمائے دیں کہ برتن پاک کرن دا طریقہ تے کوئی شریعت نے دسا ہے اگر آپ مطلق ہے آپ جاری ہے ان نال اگر آپ جاری تے برتن ایک دفعہ دو سے پہلے انہیں نجاست صاف کر کے ایک دفعہ پانی مرے سے برتن پاک کی وجہ میں فقہ دے مسئلہ نہیں نسرے میں مجلس پڑھنی توجہ چاہتا ہوں اس ضعیفہ نے اس جگیاں علی جہل ان پڑھ عورت نے
اس آگے میں برتن پاک کر کے اس نے نلکے تھے آگے برتن صاف کیتا شفاف کیتا چمکایا دودھ اس کیتا آدھا کلو توجہ ہے نا کتنا آدھا کلو دودھ کیتا دودھ گن کے اس نے اپنی گھر رکھ چھوڑا اتو سمجھ آئیے مومنہ نعرہ نال تو جنت میں نے نعرہ ثواب ہے لیکن قرآن دی قسم ہے تیرا دل ہے ظرف اس ظرف دے وچ تے پاونے آل محمد دی ولایت کو ایک ضعیفہ ایک بڈڑی ایک ان پڑھ ایک جاہل ایک ناگوار ایک گوار عورت کو پتہ ہے جو دودھ دے برتن پاک ہوئے تے کو نہیں پتہ لگا جو ولایت دے دل پاک ہوئے سمجھ آئیے یا کوئی نہ سوال پلے پھر یا کوئی نہ تے کو نہیں پتہ لگا وہی بڑھڑی کو اتنا پتہ ہے جو برتن پاک ہو سی تو میں دودھ کی انسان تے کو نہیں پتہ لگا جو گناہ تو دل پاک ہو سی تو چودہ دی محبت آسی چودہ دی مودت آسی چودہ دی عقیدت آسی چودہ دی احترام آسی توجہ چاہنا قرآن دی قسم ہے اگر مومن کا دل پاک ہے فطرت پاک ہے استاد مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ منت کرے سے جمانہ کو ایک ہی کتاب استاد مطہری کی ضرور پڑھو ایک کتاب ضرور پڑھو تواجی افکار پلکتی سے تواجی کرداری تبدیلی آسی میرے موضوع محترم سامعین جوانان استاد شہید مطہری فرمانے کہ اگر ماں 5 یا 6 سال میں بچے کو سویرے نال دوا کے سونے کپڑے پوا کے یونیفارم پوا کے خوشبو لوا کے کھانے دی ٹیبل تے بگا کے کھانا کھوا کے انہیاں کاپیاں کتاباں پینسل دوا تو ہے نا وہ ہر شے وہ جوڑ کے کھانا کھوا کے سونی خوشبو لا کے اکھاں سرما پا کے کنگھی دے کے جاگ دے بیٹھے ہو صفائی ستھرائی کر کے اس ماں نے بچے کی تیاری کی ہے اما اور کے کہنا مان میرا بیٹا مان سکول پڑھا میرے محترم سامعین وہ بھی بختہ بچہ ہوں گھروں نکلا ہے سکول دی بجائے او کھیڈن لگا پیے تے او ہی گندگی تے گٹر ہی تھے پھر گٹر پیا کھلا معذرت نال مثال دے رہی اس سوچا بھی نہ کپڑا نہ لونا سکول کا وج نہ سکتا اور میں واپس مجھا یہ لوگ واپس آئے نا ساری آلودگی ان کے جسم سے ہے ماں جی میں بیٹھے تڑے تڑے اس وقت میرا بیٹا میں تے کو بنا سوار کے بھیجا آئی یہ تو کیڑی شکل گن کے آیا ہیں سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے لیکن مولانا دی عادت پانی پہلے نہیں جو چوپ کی تھی وہ ہون تو ہی چوپی ہوئے میرے محترم سامعین ماں پہ آتی میرے پتر میں تک سونی کنگی دیتی ہے میں تک اتھمایا ہے تک میں غسل کرایا خوشبو لائیے تو کس گندگی دے وچ من کے ٹٹکی کھا کے آ گئی ہیں جو تیرا جسم آلود ہے تیرا چہرہ آلود ہے تیری فطرت آلود ہے تیرا لباس آلود ہے تیرا سر آلود ہے میرے محترم سامعین انسان 20 سال 25 سال 30 سال گناہ کر کے نہ پیچھا دکھا نہ حرام کی پہچان نہ حلال کی پہچان نہ طیب و طاہر کی پہچان بھیڑ ماں دا حق کھا گیا براد حق کھا گیا سیاست دانوں کی خدمت کر کے آدم شیعہ علیہ معصوم پہ فرمانے جدا وہ بندہ قبر وچ ویسی فرشتے اللہ کے سامنے ان کی فطرت پیش کرے سن خالق کی آواز ڈائریکٹ آسی میرا بندہ میں تے کو سونا بنا کے بھیجا اتنا سونا بنایا ہاں کہ میں تیری ماں دے دلی تیری محبت پائی ہے تیری پھپھی دے دلی تیری محبت پائی ہے تیری بہنی دے دلی تیری محبت پائی ہے اجا تو دنیا تے آیا نہیں تیری بہنی پہلے علم عباس تے منکا منین اجا تو دنیا تے آیا نہیں تیری بہنی نے پہلے پیگا بنائے اجا تو دنیا تے آیا نہیں تیری پھپھیاں نے پہلے تیرا چولا بنائے میرا سونا بندہ میرا پیارا بندہ میرا میٹھا بندہ میں نے تو اتنا سونا بنا کے بھیجے میں کو اللہ دے نام تے دسا ہے کہ اتنی شکل گن کے آئے ہیں جوانوں موضوعات ٹھہرے وقت تھوڑا ہوتا ہے گھنٹے میں بندہ کیا پڑھ سکتا ہے مسائل بھی تو پڑھنا ہوتا ہے توجہ ہے نا لیکن موضوع سامعین معذرت نال آج موضوعات ڈھیر سارے میں تھوڑی خدمت پہنچاونے میرے موضوع سامعین جوانوں تو دعوت فکر میں سے بزرگوں تو دعوت فکر میں سے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ جڑی فطرت گناہاں دے تلے کھو گئی ہے اس فطرت کو تلاش کرو اچھا یہ بھی اللہ کا احسان ہے میرا اللہ وہ گناہاں دے تلے جو فطرت کب گئی ہو تو مر گئی ختم تھی گئی اللہ فرمایا وہ گوار نایاب آلودہ تھی گئی لیکن ختم نہیں تھی گئی توجہ نہیں فرمائی آپ نے پورا محرم میں تو کچھ نہیں کہا آج تک بولو
مولا تو سلامت رکھے وہ فطرت ختم نہیں تھی میرا اللہ تے وقت میں کی میں اس کو پاک کرے سا اللہ فرمایا رات کھٹ ٹائم ہوئے تو وضو کر چا مصلی عبادت تے لگا اگر بزرگ ہے تیری جوان بیٹی ہے تیرا جوان پوتر میرے محترم سامعین مالک پیا فرمائندا ہے پوتر دے اٹھن تو پہلے دھی دے اٹھن تو پہلے میری بارگاہ وچ آون میرا اللہ میری جوان بیٹی میں کو روندا نہ دیکھے آکھے بابے کو کیڑا گناہ تھی ہے ہائے 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 توجہ یار میرا اللہ میرے جوان بیٹے دے اٹھن تو پہلے میں معاف کر دے خالق پیا فرمائے 14 دا واسطہ تم دے چا جنت جانے تو میں اللہ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم سامعین ایک گناہ تو بندہ گالی نال نہیں بچتا سبحان اللہ ذرا جاگ کے جملہ سنا جوانا ہو بسم اللہ گناہ تو بندہ گالی نال نہیں بچتا گناہ تو بندہ نارا نال نہیں بچتا گناہ تو بندہ ایویں بچتا ہے جڑا منصوبہ بندی کریندا ہے سبحان اللہ امام خمینی نے اپنی کتاب دے وچ گناہ تو بچن دے طریقے دسے نے سبحان اللہ اجازت ہوئے تو میں دساواں تے تھوڑا بسم جہا اللہ ایک نیند نہیں ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بولو سلامت رکھے گناہ تو بچن دے طریقے آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ جوانہ امام خمینی نال محبت کرو امام خمینی کو پڑھو امام خمینی کی سیرت کو اپناؤ امام خمینی اساڑے واسطے ہدایت اور نمونہ ہے توجہ ہے ماشاءاللہ فرمائنے کے سب سے پہلا طریقہ ہے جڑا بندہ گناہ تو بچنا چاہتا ہے ہر ویلے باوضو رہے سبحان اللہ ہن وضو تے نہ کرایہ لگتا ہے نہ بیلنس لگتا ہے توجہ ہے نا بسم اللہ جڑا پانی پیون والا نہیں اس کو بغیر ہی وضو تھی ویندا ہے ہر ویلے جڑا بندہ وضو چراسی معصوم کو پوچھا گیا مولا ہر ویلے وضو دا کیا فرق ہے میرے آقا فرماتے ہیں الوضو سلاح مومن وضو مومن دا اصل ہے سبحان اللہ توجہ ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد وضو کیا ہے مومن دا اسلحہ مولا اسلحہ کس واسطے میرا تو کوئی دشمن نہیں میں تو بڑا شریف ہوں میرا تو کوئی گھا کا گنے میں کداں کچھ نہیں آکا کوئی بکری گن ونے میں کداں کچھ نہیں آکا کوئی دمبا چاہنے میں توجہ ہے بسم اللہ میں کداں کچھ نہیں آکا خالق فرمایا تو جڑا شریف ہے نا میں کو پتہ ہے بسم اللہ لہذا تیری شرافت کو زندہ کرن واسطے کیونکہ تو دشمن دار ہے میرا ایک دشمن ہے ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان ایسا دشمن ہے جلا کھلا دشمن ہے میرے محترم سامعین جڑا بندے دا دشمن ہوئے اس گلی جو باہر نکلوں تو بندے کو پتہ ہوئے جو میرے دشمن ہیں کیا وہ بندہ ایویں بغیر اصلے چلا ہے جوانوں توجہ ہے بسم اللہ حق پر تمہیں تھی بات چاہتا بسم اللہ دشمن کے سامنے نادان جاہل بے وقوف انسان ہوسی جڑا اصلے تو بغیر ہوئے سی میرے محترم سامعین معصوم پہ فرمائنے تو وضو چکر تھوڑا جیا پانی چلا دو تبا منہ چا دو میں ہوئے دیوے جعفر صادق آقا ہی کسائیاں دے پڑے نہ پویں بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے میرے پاس میرا محترم بندہ تو وضو چکر یہ تو اتنا وضو پاکی راسی دنیا دا کوئی شیطان تے کو رست جو بھٹکا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جوانوں تجربے دی گل ہے 15 دہاڑے پا وضو رہو تی رات ایک دا وضو ختم تھی تو دوبارہ کرو یقین کرو 15ویں دہاڑ تمہاری طبیعت کو اتنے تے آرام نہ آسی جب تک وضو نہ کرے سے سبحان اللہ توجہ ہے میرے پاس بسم اللہ کوئی سمجھ آئیے یا کوئی نہ بسم اللہ دوسرا اہم پیغام گناہوں تو بچن واسطے نماز شب پڑھو سبحان اللہ نماز شب ٹھیک ہے نا میں یقین ہے تم سارے پڑھتے ہو ماشاءاللہ ممکن ہے کوئی دوست نہ پڑھتا ہوئے نماز شب پڑھو مولا فرمائے نے نماز شب سارے شیعہ کی پہچان ہے سارے شیعہ کی کیا ہے پہچان ہر بندہ آتا ہے سارے قرآن صحیح مول صاحب بڑے اوکھے ہیں کوئی وظیفہ دسو کوئی رزق کا سامان دسو معصوم پہ فرمائے اگر دنیا چاہتے ہوئے نماز شب پڑھو اگر آخرت چاہتے ہوئے نماز شب پڑھو سبحان اللہ تو اٹھی پو نا تو 12 بجے تے موبائل نہ چلا تو بند چکر نہ موبائل کو سمجھ نہیں پئی کوئی بسم اللہ کئی دہاڑے ارکرول دا دروازہ بند چکر توجہ ہے بسم اللہ موبائل بند چکر وقت نال سن 2:30 بجے کھڑا تھی ون اذان تو 15-20 منٹ پہلے اٹھی پو منٹ تے یہ 15-20 کوئی مہینہ تو لگتا کون بے شک 8 رکعت نماز چپڑ دو کر کے اس کے بعد 2 رکعت نماز شب اسی دعائے قنوت کوئی نہیں صبح کو پڑھنی ہے لیکن قنوت کوئی نہیں
اس تو بعد ایک رکعت نماز وتر جسی 70 دفعہ استغفار اپنے کم از کم، اس تو زیادہ بھی ہے 40 مومنین کا نام چاہنا ہے۔ میں کیڑے مومنہ کا نام چاہاں؟ مومن آدھے آج کل سے ایک مومن بچ گئے ہیں جو ہے نا، مومن کو دیکھ نہیں سکتا، سمجھ یہ نہیں آنی سکتا آدھے میں مومنہ ایک ہونی، او خدا دا بندہ تو تے میں کیشے ہیں، تو تے میں کیا ہیں؟ امیر المومنین دے سامنے بندے آن کے توہین کی تھی، مولا فرمان اگر بھوک ہیں تو کو کھانا کھواواں، اگر سواری دی لوڑی ہوئی تو سواری دیواں، اگر کرائے دی لوڑی ہوئی تو پیسے دیواں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، نماز شب پڑھو، نماز شب دے وچ تنہائی دے وچ بارگاہ خالق دے وچ دعا مانگ، میرا اللہ میری اولاد کوئی نہیں، میرا پتر نافرمان ہے، میرے گناہ پڑے نہیں، میرا اللہ تو معاف نہ کرے سے تو کون کرے سے؟ بے شک تو جدہ تو آکسو نا میرا اللہ تک حسین دی پاک اممہ دا واسطہ، میرے محترم سامعین، ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے گناہ معاف نتی میں، ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے رزق کی وسعت نہ آوے، ہو ہی نہیں سکتا جو تیری مشکلات حال نتی میں۔ توجہ ہے نا؟ آج دی مجلس میں توالے دی چھوڑی دی جلے تھک منجا اتنی بات چک رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، نماز شب پڑھو، جوانوں کیوں نہ اٹھی سکتے تو 8:30 بجے؟ سارا تک 15-20 منٹ کا مسئلہ ہے، اگر ٹائم شارٹ ہے 10 منٹ رہ گئے، فرمایا جتنی پڑھ سکتے اتنی چپڑ، اگر اس کا ٹائم شارٹ ہے 4 یا 5 منٹ رہ گئے، فرمایا اٹھی پو 2 رکعت نماز شفا چپڑ، 1 رکعت نماز وتر چپڑ، جیلی کال کرے سے میں اللہ قبول کرے سے۔ اس واسطے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن میں کو نماز شب وچ بھلاویں نہیں۔ یا حسین نماز شب وچ اپنے مرحومین واسطے دعا کرو، تو اپنے مرحوم واسطے دعا کرے سے تو کوئی تیرے واسطے دعا کرے سی۔ توجہ ہے انشاءاللہ جوانوں، دوسرا پیغام یہ اشر محرم کے حوالے نال ہمارے کول پروگرام تھیندا رہی ہے، اس پروگرام دے وچ اپنی فعالیت لکھاؤ۔ توجہ ہے بسم اللہ اس عزاداری نال تمہارے نفس کو تزکیہ ملتا ہے، تو کربلا دا درس ملتا ہے، سبحان اللہ تو ذکر فضائل ملتا ہے، تو مولا دا فرمان ملتا ہے، تو ذکر مسائب ملتا ہے۔ سبحان اللہ تعاون کرو، تعاون، خاص طور تے جوان آؤ، توجہ فرماؤ، تو کچھ چاہیے تو اتنا تعاون کرو کہ تھوڑے کول بہترین سپیکر ہوئے، مستورات دے پردے واسطے بہترین انتظام ہو۔ سبحان اللہ توجہ چاہ صاحب، پردہ علی دیاں کو بڑا پیار ہے، بے شک اور جڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہاں نال تعاون، انہاں نال دعا، انہاں نال ہیلپ، کوئی سمجھ آتی پئی ہے کوئی نہ؟ بسم اللہ تساں تعاون کرے سو، حسین دی ماں تھوڑے نال تعاون کرے سو، بے شک اور جڑا بندہ مجلس ہی چاہتا ہے انہیں گناہ معاف کی ان کی دعا قبول کی۔ حدیث قصہ جو پڑھتے ہو، حدیث قصہ اس واسطے نہیں جو صرف شروع دے وچ پڑھنی ہے، حدیث قصہ دے وچ مولا علی علیہ السلام اور معصوم پہ فرمانے وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الا يتفرقوا، فرمانے کہ جب تک کسی مقام تے انہاں 5 ہستیاں دا ذکر ہوندا ہے، توجہ چاہ سکتے، وحفت بهم الملائکہ اس جگہ دا پہرا ملائکہ دے دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ واستغفرت لهم لا يتفرقوا، جڑے مومن ذکر اہل بیت سن رہے ہوندے وہ فرشتے انہاں واسطے استغفار کریں دے۔ سبحان اللہ میرے محترم سامعین، مایوسی جو نکلو، جوانوں مایوسی جو نکلو، یہ کام نہیں تھی دا، سارے امام برگاہ آباد نہیں تھی دا، سارے سیاستدان ساری گال نہیں منے دے، تو شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ دا جڑا مایوس ہوئے، توجہ چاہ سکتے، سبحان اللہ شیعہ وہ نہیں ہوتا جڑا مایوس ہوئے، شیعہ وہ ہوتا جڑا بہادر ہوئے، بہادر، سبحان اللہ جڑا اپنے حق کو مانگ سکے، اپنے حق کو دشمن کو خس سکے۔ توجہ چاہ سکتے، بسم اللہ پچھلے اباب پوری توجہ بھائی، قرآن دے وچ ایک قصہ مختصر بیان کریں۔ قرآن دے وچ اللہ نے فرمائے کہ بنی اسرائیل جڑے ہیں نا، بنی اسرائیل انہاں دے اوتے جالوت بادشاہ نے حملہ کیتا۔ توجہ چاہ سکتے، بسم اللہ جالوت بادشاہ نے کیا کیتا؟ قرآن دے کسی چنگے نہیں لگے، بسم اللہ والا کو سلامت رکھیں، یہ حجت جڑے ہونے ناراض نہ تھے کرو۔ بسم اللہ جالوت نے بنی اسرائیل دے قبضہ کر دیتا، انہاں دی عورتوں کو کنیزی بنایا، کنیزی دے خرید کر دیتا، انہاں دی زمیناں تے قبضہ کر دیتا۔ بنی اسرائیل 10 سال یا مختلف روایات کے مطابق کتنے سال جنگلاں دے وچ رلتے رہے۔ انہاں دے زمانے دے نبی انہاں کو آکھا مہربانی کرو
تسا ایک فوج بناؤ لشکر بناؤ نہ کہ سائیں اس بے ایمان نال کون لڑے توجہ ہے نا جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے اتنی بڑی فوج ہے اون دے نال اسا لڑ سکتے ہیں بالآخر پہلے تعویذ گندے رہے بے تعویذ نال جالوت مر ونجے توجہ ہے نا میرے کول بابا کول گئے پیرا کول گئے توجہ ہے درباراں تے گئے مگر کسے تعویذ نال دشمن دے اوتے فتح حاصل نہ کر سکے اللہ کرے کہیں کو سمجھ آ گئی ہوئے اس تو بعد جادوگراں کول گئے وہ جڑے تارے والے انہاں کول گئے نجومیاں کول گئے بھٹے پھٹے رہے لیکن کوئی کام نہ کیا جالوت انہاں کو اپنی زمین وچ وڑن نہ دتا توجہ چاہو میرے محترم سامعین بالآخر انہاں کو سمجھ آ گئی بھئی اینیاں تعویذ اونی جے دے نال دشمن دا بندہ سر اڑا سکے لہذا انہاں اپنے زمانے دے نبی کو لائے میرے محترم سامعین انہاں فیصلہ کیتا انہاں کہا نبی خدا اللہ کو دعا مانگ ساڈا لیڈر بناوے اساں ہن جالوت نہ لڑ پے توجہ ہے نا میرے پاس 12 سال 15 سال تا رلتے رہے نا بھئی ہن نہیں لڑا تھیندا یار کون لڑے کیڑی بلائیاں نال کون لڑے جیندی ہاتھیاں دی فوج ہے اللہ دا نبی سارے واسطے دعا مانگ اللہ سارے واسطے ایک لیڈر بناوے لیڈر توجہ چاہو اساں مان کے جالوت نہ لڑتے ہیں میں نے معزز سامعین کے ذاکر مولوی دا قصہ نہیں قرآن دی گل کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا اگر ایک جڑ گئے میں لڑن تے وقت انہاں واسطے میں لیڈر بنائے طالوت توجہ چاہو کیڑا لیڈر بنائے طالوت انہاں دے نبی نے انہاں کو آگا تھوڑا لیڈر طالوت ہے انہاں کہا صحیح طالوت نہ کسی جاگیردار دا پتر ہے نہ کسی سیاستدان دا پتر ہے نہ کسی سماجی سیاسی شخصیت دا پتر ہے نہ کسی وزیر داخلہ دا پتر ہے نہ کسی وزیر خارجہ دا پتر ہے غریب دیاں بندہ ہے بھیڑاں چ رہندا ہے سارا دی جنگل دا منہ کیت رہندا ہے میرے خالی ہون تھک گئے میرے ہاتھ بجی بیٹھے ہاتھ کھول کے نعرہ ہے حیدری ساری دیاں جنگل دا منہ کیت رہندا ہے او تو شہری دراون دا پتہ ہی کوئی نہیں بھیڑاں چراون والا اللہ نے ساڈا لیڈر بنا دیا میرا اللہ انہاں دا اعتراض ہے جو تو 23 سال دا جوان ہے او تو پتہ ہی کوئی نہیں جو دشمن نال میں لڑنا کرنا ہے کیویں لڑنا ہے اس تے تلوار چلانی چاہیے جنہاں قرآن دا قصہ نہیں پاندا انہاں دی اپنی قسمت میرے مولا سامعین توجہ چاہو بسم اللہ نہیں میرا اللہ یہ جوان سارے واسطے نہیں پڑھوانا خالق فرمائے ان کی خوبی یہ ہے جو اجا یہ جوان آلودہ نہیں ان کا دل پاکیزہ ہے سبحان اللہ وہ پاکیزہ لوگوں کو اللہ لیڈر پڑھیں دے توجہ ہے یا کوئی نہ اچھا بس میں مختصر کرنا تو زحمت تمام انہاں کا ٹھیک ہے بھائی طالوت کو بنا دو طالوت بن گیا اتھاؤں انہاں دی قوم دے ادھے بندے پھر گئے انہاں کے غریب ہے دکھا ہے کنگال ہے اساں ہی کو نہ منے بندے سے پھر گئے پہلے بندے پھر ہونے کم بندے منتا کرنے نو لنگر ہی نہیں کھانے توجہ ہے یہ تو طالوت ہے میرے محترم سامعین بندے بگڑ گئے پھر گئے کٹ کر گئے انہاں کو طالوت کو نہ منے دے بھوکا جیاں چوری 4-5 انہاں بیڑا ہی گھر والا وہ کرائے تے بیڑا چرے سارا دی پہاڑیاں تے رہندا ہے حضرت فرمائے لڑتے پاویں لڑو اللہ نے تہاڈا لیڈر اسے کو بنایا یہ تو سارا دشمن نال یہ تو سارا غیر مسالک دے نال یہ تو سارا بنیادی مسئلہ ہے جو اسا اللہ دے بنایا ہے کو لیڈر منے نے بندہ دے بنایا ہے کو نہ منے نے سبحان اللہ میرے محترم سامعین ادھے لوگ علیحدہ تھی کہ میں جلدی پیا کریں میں تمہاری تھکاوٹ کو دیکھ کے کل کا نام ہی نہیں ہے آج کے توجہ ہے نا اچھا بھائی ادھے بندے وکرے تھی گئے 20,000 یا 15,000 جوان وہ ٹور پہ طالوت نال جلو جالوت نال لڑو مفسرین نے لکھا ہے انہاں کول کوئی بندوق گرنیڈ کو نہیں انہاں کول ہن اسارے پاس تک کھمبانی سڑے نے گلیل سمجھا گئے نا گلیل کپڑے پھٹے ہوئے بھوکتے موئے ہوئے 10-20 سالاں تو انہاں دے حقوق کو کسی پی آئی زمینہ تے قبضہ کیتی پی آئی جڑا 10 سال تو اجڑا پیا ہوئے اون دے کول کیسے ہوندی ہے بغلیل چاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے ٹور پہ ٹرتے ٹرتے اگو آ گئی نہر ہن توجہ چاہسا جڑا سام گیا وا تو ستا راسی اگو آ گئی نہر حضرت طالوت نے فرمایا خیال کرا اس نہر تو پانی نہیں پیونا
ہن میں کو اللہ دے نام تے 100 بندہ کتنے 100 میل دا پنج کیتیاں دا ترے دیاں دا تسا ہوے تے لیٹر آ کے پانی نہیں پیونا وہ اگے لیٹر ہے مصیبت ہے تو جو ہے نا میرے پاس ہے آواز بلند تر صلوات قرآن اعلان کر کے پیاد ہے کہ حضرت طالوت نے فرمایا فمن شارب منہ فلیس منی جڑا ہے پانی پیسی وہ ساڈے چ نہ ہو کتاباں نے لکھا ہے کوئی تھوڑے جن جوان 300-400 بچ گئے باقی سارا لیٹ لیٹ کے پانی پیتا انہوں سمجھا سبیل لا گئی توجہ ہے نا اور سمجھاؤن واسطے گار کی 300-400 جوان بچ گئے موضوع سامعین ٹرتے ٹرتے حضرت فرمائے جنہ پانی پیتا سارے نال نہ انہوں نے کوئی جھاگ نہ سفارش بنے سا نہ پیسہ گن سا توجہ چاہتا وہ واپس آ گئے 300-400 جوان جنہاں دے وچ بھی حضرت داؤد بھی ہن وہ غلیل جا کے جالوت دے اس لشکر دے سامنے آئے جڑا لشکر گھوڑا تے نہیں ہاتھیاں تے آئے پچھلے اباب بھی توجہ ہے نا لشکر گھوڑا تے نہیں ہاتھیاں تے آئے جلے انہاں ہاتھی تے جالوت کو لکھا سر دے اتے خود منہ دے اتے لوہا جسم دے اتے زرا ہتھاں دے اتے لوہا پورے پیراں قدماں تونیوں آہن لوہے دے وچ وہ چھپا ہویا ہے لوہے چیویں چھپا ہویا ہے جیویں پرندہ اپنے گھونسلے وچ باندھے ہاتھی تے سوار ہے انہاں کول تلوار تہائی کو نہیں انہاں کول تہائی غلیل توجہ ہے میرے محترم سامعین اتھائے تھوڑے جائے ڈر گئے گھبرا گئے انہاں کا طالوت ہونے کو زکی میں مرے سے تک وہ آدھے حاصل بھی نہ ہے میں حضرت طالوت نے دشمن کو کھاٹ کی تھی توجہ چاہتا بھائی دیکھو قرآن نال محبت ہے حضرت طالوت نے دشمن کو کھاٹ کی تھی اپنے سپاہیاں تو منہ کیتا تے پوری طاقت نال پورے جوش نال فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ جو اللہ پیاد ہے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جنہاں دے اوتے جنہاں کو میں بڑے بڑے لشکراں تے غلبہ عطا کیتا جڑا شیعہ مایوس ہے وہ اپنے گھر کے دروازے دے اندر وہ آیت لکھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کتنے ایسے کمزور لوگ ہیں اللہ فرمائے جنہاں کو میں بڑے بڑے لشکراں تے ہیوی لشکراں تے حکومت کی توجہ ہے میرے پاس بس حضرت طالوت نے تقریر کی تھی جوان دا صاحب حل پیا پہلے اکی جھکائی کنے انہوں کی اتن جکیتیاں نے اکڑیچ گئے جالوت پاسے دیکھ کے غیظ و غضب اکی دے وچ خون ہے بھائی آج ہی کو چھڑے دے نہیں کیونکہ فتح دے والا کون ہے اللہ اتنا ہن حضرت داؤد نال طالوت نے مشورہ کیا اس کہ داؤد تو بڑا پاکیزہ جوان ہے میں کوئی صاحب ہی کون میں مارا کی میں جلو تو سامنے آیا کھڑے آدھا کھڑے ہوئے بچی ہو میں جنال بیڑا نہ ہے سمجھ آندی پھر یہ کوئی نہیں اس اگر تو صبر کر میں کوئی نہ سجدے باب کرے نا مفسرین نے لکھا ہے جو ان کی کان پٹی دے تو ایک چھوٹی جی جھا بچ دی آئی محترم سامعین توجہ چاہتا حضرت داؤد نے نشانہ مار کے ہی غلیل سٹے بس وہ غلیل دا لگنا ہا اے جالوت اپنے ہاتھی سمیت زمین تے ہی میں گٹھے کی نے خچی ڈھانڈی ہے محترم سامعین جلے ڈٹھے انہاں آگے جالوت ہے گی ساڑا لیڈر تک یہ ٹھے وہ ہاتھیاں لے بھاج گئے اللہ نے انہاں کو فتح عطا کی تھی میرے محترم سامعین شیعہ کام نہیں پاکستان ہے تمہاری بستی کی شیعہ کام نہیں لیکن امید کا دامن ہاتھی جو نہ منجان دے دامن امید جس قوم نے دامن امید چھوڑ دیتا ہے اس قوم کا کوئی علاج کوئی نہیں لہذا آئندہ اس نظاری کو مزید بہتر کرانے نوجوانان نال تعاون فرمائے سے اور فقط اداری نہیں تربیتی پروگرام کرو اگر جو دروازے کی سپورٹی کرنی ہے تو آپ کو اتنی ٹریننگ ہوئے تو آپ کو پتہ ہوئے کہ دشمن ہلکی میں لڑنا ہے میں غلط پیا نہ یہ چپ کر گئے میرے محترم سامعین اس مکتب کو بچاون واسطے پہلے دیاں جنگلاں چرول گئیاں اس مکتب کو بچاون واسطے
علی دی تھی نے کڑیاں پائیاں میرا دل چاہتا میں تھوڑا جیاں ذکر مسائل بھی کرنا چاہ تاکہ مجلس تشنائے تکمیل نہ رہے ونجے میرے محترم سامعین کچھ مسائل خانین پڑھتے ہیں جو 11 محرم دی چاندنی رات مک گئی بسم اللہ دن چڑھیا نا شامی آ گئے جنہوں کو سمجھ آوے ہوندے واسطے لفظ بیان ہاں میں ان چاکاں دروازے تیان کے بے ادبی نال ستا اس نے آ سجاد اجر رسالت گینوان آ سجاد یتیمی دی دستار گینوان عزادارہ ہو جنہ بابا شہید ہو ونجے یا قتل ہو ونجے یا دنیا تو وفات پا ونجے اندے پتر کو پاک بنائی ونجے وراثت دی سید الساجدین کو پاک بنا والے کون ہیں پیو تے قاتل میرے محترم سامعین ایڈی بھاری دستار ہے کلہ نہیں چاہ سکا سیدہ دے باکر جلدیہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے عزادارہ یہ گچڑی چاہ کے پاک نہیں گچڑی ہے یہ ادب دے لفظوں نے گچڑی چاہ کے پردہ دے درمیان آ بیٹھے فرمانے نال محمد دے پردہ تاری امت نے تواڈے واسطے اجر رسالت بھیجے عزاداراں ہر مستور خاموش ہو گئی ہے زیوراں تو دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں تو دیتی ہیں وہ کائنات دی کسی تاریخ وچ نہیں ملتا جو مستورات دے ہاتھ پتے ونجے میرے محترم سامعین علی دی دھی نے زیوراں تو دٹھا ہے سجے دٹھا ہے کھبے دٹھا ہے مولا فرمانے پھپھی اماں ظالم جھڑکنے میں نادن جلدی کرو زیرا وقت پاؤ تو شام منجنا ہے پھپھی دیر کیوں پھپے پائے کریں دے جملہ سنائے بھئی نیاز حسین بی بی عدی سجاد میں سچیں دی پہیاں کہیں دا بھرا مار کے کہیں دا پتر مار کے انہاں اجڑی ہویاں بی پیاں دی ہتھاں چمائیں کیویں زیور پاواں صاحبان مقاتل نے لکھا ہے اس ویلے 4 سال دی حسین دی بچی اگاں تے ودی ہے ہاتھ بن کے آدھی پھپھی اماں پہلے میں کو کوا میرا بابا اجڑن دا بوجھے پائی عزاداراں جلے دستار بندی دی رسم مکمل ہو گئی ہے اجاں علی دیاں دیاں اٹھاں تے نن چڑیاں جو شمر پہ غیرت نے اپنے اشکیاء کو سدائے حقل مار کے آدھے شامیوں اساں آل محمد کو کوہتا چھوڑے زبا کیتا سے لیکن اجاں میریاں حسرتاں تے ارمان پورے نہیں تھے او جڑے جاگ جا بیٹھے ہو کہ ظالم حضرت عمر ابن ساس کا کیا ارادہ ہے ظالم حضرت میرا دل چاہتا ہے یہ پردہ دار ہونے لاشاں دے نالو لمسن نا انہاں لاشاں دی ان حالت بناؤں جو ماں پوچھ دی راوے میرا پتر کیڑے بھیڑ گلیں دی راوے میرا بھرا کیڑے مستور گلیں دی راوے میرا خاون کیڑے عزاداراں 40 بے غیرت گھوڑاں تے چڑھے میرے محترم سامعین مظلوم دیاں لاشاں تے گھوڑے بجاون دا ارادہ کیتا نے جو حبیب ابن مظاہر دے آگئے وارث انہاں کے اساں اصلی خاندان دے لوگ ہیں حبیب سارا رشتہ دار ہے مر ویسو دی لاش تے گھوڑے نہ بھجن دے سوں جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو دیکھا یو آج بھی حبیب دی قبر حسین دی قبر تو کئی کلومیٹر دور ہے وہ ماتمیاں مستحکم تے مضبوط ثبوت ہے جو ہر دی لاش تے گھوڑے نہیں بھجے عزادارہ کوئی قیامت دا منظر ہر کہیں دی لاش چویٹیے ہون 3 لاشاں بچ گئی ہیں کرو سوال کیڑیاں کیڑیاں لاشاں ہی غریب کربلا دی اپنی لاش دوجا حسین دے یوسف ثانی علی اکبر دی لاش تیجا حسین دے 6 مہینہ دے چند جناب اصغر دی لاش وہ چھوٹی اولاد والے ہو جن 3 لاشاں بچیاں غریب کربلا سجاد سجے ودھائے کبات کبے ودھائے عقل مار کے فرمائے میرے سینے نال لگاؤ جو مقتل کربلا نہ کوئی تواڈا وارث ہے نہ کوئی میرا وارث ہے اللہ نارا کوئی قیامت کا منظر اللہ دی قسم بے پڑھانے اٹھاں تے چلان دا حکم ملا ہے علی دی دھیا دی بھر جائی کلثوم میرے نالا ہر مستور دے نال 5-4 سال دا بچہ بلایا نے
ادادارا اٹھاں تے سواریاں دی ترتیب بڑی عجیب آئی جلے جناب کلثوم تے جناب زینب دو بھیڑی بچ گئی ہیں اور جڑے ماتم دی تیاری کری بیٹھے اور روایت دلاتے اس ویلے علی دی سجے ڈٹھے کلثوم نظر نہیں آندی کبے ڈٹھے کلثوم نظر نہیں آندی بی بیاں دے کلثوم کتے کوچ دے نگارے بج گئے تیاری کرا تھوڑیاں فرصت ہوں کلثوم کتھا ہے کوچ دے وقت نکارے وقت میں نظر رہا قیامت دا منظرہ میری سین غور نہ لے کے جناب کلثوم عباس دی لاش تے وہاں کے جان پئیے حقل مار کے آتی عباس دیکھ تیری بین کلی سوار ودی تھی دیئے اللہ جانا فرصت قبول فرماوے عباس دیکھ جیندے چڑھاؤن واسطے کئی ہاشمی جوان بھجدے آئے نو کلی سوار ودی تھی دیئے عددارا کوئی قیامت دا منظر آئلی دی تھی اللہ جانے کلے اٹھتے سوار کیویں ہوئی ہے اٹھ ترین چند قدمہ دے فاصلے تے گئے علی دی تھی سجے ڈٹھے بی بی ڈٹھے کوئی لاشیں جڑیاں دھوپتے پئییں وہ جڑے توجہ بیٹھے ہو تے پرسے دی خاطر آئے ہو بی بی آدھی سجاد کون ان سیدہ دے کوئی پترے کوئی بھرائی کوئی بھرادہ مہمانے میرا بچڑا انہا شامیوں تو اجازت مانگ دے انہا لاشن تے ہی کی کوئین کر گنا وہ جڑے مکان دے نیتے بیٹھے ہو جڑا سینہ کہ اجازت مانگ دے سید الساجدین نے اجازت مانگی ہے یہ وجہ جو مٹی تے بے کے رو دے بیٹھے ہیں کائنات اچ کوئی بھین بھراد لاش تے آمن واسطے بھراد قاتل تو اجازت نہیں مانگ دی ہائے علی دی تھی تیری مجبوری تیرا پردہ آواز میں مسائل پڑھنے تھوڑا جی اللہ داراؤ میری سین گھوڑے تو لہ پئیے اتنا مورخین لکھتے ہیں جو میری سین سرکار وفات اوکھی لکھی ہے کرو سوال شکر عباس سرکار وفات جہان ہیں انہاں دے بازو کوئی نائن لیکن علی دی بھی دے بازو تہائن عباس تو اوکھی کیوں لکھی ہے اللہ دی قسم ہے میں دے فکرے نہیں تو دبارو آقا زیارت ناہیہ دے وچ فرمائن دے سید رو کے پیاد ہے میرا سلام ہوئے میری اس دادی تے جے دے ہاتھ پسے گردن وتے ہوئے سلام ہوئے میرا المسیب امتے جیدے سر تے چادر کوئی نہیں او جوانا کوئی قیامت کا منظرہ میری سین گھوڑے توٹ تو لکھی ہے ان سچے دے دیئے کبے دے دیئے سید الساجدین فرمینن پتھی اممہ اگے تحقے وین دی اجازت ہے سجے کھبے کیوں دے دے ہو بی بی آدھی سجاد گلے دی کھڑیاں میں کو مظلوم پھرا دی لاش جو نظر نہیں آنی اللہ راو سید الساجدین فرمائدن پھپی اممہ جتا سامنے پتھران دا ڈھیرے یا توارے بھرا دی لاش کیڑا بندہ ہے جیڑا بھین بھرا دی غربت دا مسائب سن کے نہیں روندا اللہ راو میری سین آئیے نیزے ہٹائیں پتھر ہٹائیں تیر ہٹائیں تلوارہ ہٹائیں مایا پہ علی دی دی نیزے پتھر تیر ہٹائیں پہ ہائی نہیں کی تھی اللہ واسطے میں کرسا کوئی سوکے ہٹائے وہ جہاں ہاتھ بدے ہوئے ہوئے جو کیویں ہٹاوے اللہ تعالیٰ میری سین کوشش کی تھی بھیڑیاں لے بھرا بیٹھے ہو بھرا والیاں بھیڑا پردچ موجود ہیں بھیڑی دی اثرت ہوندی ہے جنہ کئی عرصہ بھرا سفر تے ونجے بھیڑ کو بھراوانال بڑی محبت ہوندی ہے بھیڑ دی عادت ہوندی ہے جنہ بھرا واپس آوے سب تو پہلے داڑھی چکنی ہے اللہ تعالیٰ میری سین کوشش کی تھی پتھر ہٹائیں تیر ہٹائیں علی دی دین تیران دیا کانیاں ہٹائیں نیزہ دیانیاں ہٹائیں علی دی دین جنہ محنت کی تھی براد ساری نال کوئی نہ کرو ماتاں براد ساری نال کوئی نہ لگارا ہون میری بھیڑی کی عادت ہوندی ہے اگر براد امون چومن وقت براد سجا ہاتھ چوم دیئن ہون میری سین نے وقت کوشش کی تھی بدے ہٹھانال پتھر ہٹائیں تیر ہٹائیں تلوارہ ہٹائیں نیزہ دے ٹکڑے ہٹائیں لگارا ہون علی دی کوشش کی تھی براد سجا ہاتھی نال کوئی نہ لگارا مقتل دے جملین میری سین رو کیا بھی آنت ابن البطول میری لکھے پاسے علی ماں بچڑا تو ہے مورے نبوت سوار تو ہے جن جنتی جو کھانے آندے ہیں وہ حسین تو ہے عزدار و روایت لفظ غریب دیا کٹیا رکھا جو آواز ہوئی ہاں میری آلیہ بھین پترا مویا میا وہ براما مویا میا پترا مویا میا مہمانا مویا میا عزدار و ایک مسائب خان رسول ہے میری سینہ کے حسین جے تو مدینہ حسین میں علی دی دیا میں پیادیاں بغیر سر دے اٹھی بے
اللہ جائے تو نہ کدے خیال عزتدارو غریب کی لاش بغیر سر دے اٹھی بیٹھی ہے ہون بھیڑ تے بھران ایک دوسرے نال کلام کیتا ہے بی بی آدھی حسین تے کچھ پتہ ہے میری لاش تے بھیڑ آونا ہے اما دا جایا تیرا سر کن گئے تیرا ہاتھ کن گئے وہ جڑا ہائے نکریسی میں شیئن منے سا کوئی قیامت دا منظر جلے غریب آتا میری بھیڑ آتا تیرا ہاتھ کن گئے بی بی آدھی حسین تے کچھ پتہ ہے سیدہ دے بھیڑ تے کچھ پتہ ہے میں بھرا دی لاش تے مننا ہے اما دی جئی تیری چادر کن گئی ہے اللہ دارو جلے غریب کربلا پچھا تیری چادر کن گئی ہے میری سین باندھی باندھی خاک پہ گئی ہے حقل مار کے آدھی اجا خون تہار تیری گردن دا تے میرا ویران باندنائی تھیا وہ ایک دستا گھن گستاخان دا یا شمر خیام گیا بی بی رو رو کے آدھے پہنچے رتنی تیری بھیڑ دا گھر ہچو تے ملعون لٹے داریا جدا نان لگے دور تھی تیری دے میں کو قتل پیدا بھول گیا عزتدارو اتھا مورخین نے کتاب بنوے چند تاریخی جملے لکھے علی دی بھی نے بھرا دی لاش تو ڈٹھائے دعا دے حق دراز کر کے آتی واجدہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وحاجہ حسین مرمل بالدماء مسلوب الامامت والردہ بی بی آتی نانا تیرے اتے جنت فرشتے درود پڑھ دیں تیرا بچڑا مٹی جرال گئے اندہ کفن کوئی نہیں مدفن کرانا لا کوئی نہیں جو میرا دل ہے ان تو نہ پھروں دے تھوڑی جی منزل بتاؤ میں تھوڑی جی کوشش اور کرے نا میرا دل چاہتا ہے جو آخری فرصہ کوئی مومن محروم نہ وجے اللہ دارا کوئی قیامت کا منظر ہو آخری سوال تے مجلس ختم کرو سوال شبر عباس لاشاں دے تو علی دیاں کوئی آپے اٹھی ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی بی بی نہیں جڑی آپ اٹھی ہوئے اٹھائیں دے آئیں میرے دکھائے اٹھائیں دے آئیں بی بیاں دے وینا دے آئیں میری سینی عباس کو سنے دیا ہیں بی بیاں دی غازی تیرے سہارے تے میں ٹور رہی ہیں اللہ دارا ہفتہ میری سین جناب رباب کیڑی قبر تے گئی ہے اللہ دارا کوئی قیامت دا منظرہ جناب رباب ٹردی غریب کربلا دی بنی ہوئی قبر تے آ کھڑی ہے اجا قبر تا کوئی نہیں غریب کربلا دی لاش دے ٹکڑے ہیں اللہ دارا اس وقت ماں بڑا دکھا جیاں وین کیتے جو کربلا دی نگری حل گئی ہے اللہ دارا میری سین آدھی حسین قیامت تی دنیا او جنہ دی اولاد کوئی نہیں قیامت تی تیرے روزے تے آ کے اولاد دی دعا منگسین پترہ لے کو پتر ملتے راسین تیرے گنبہ دے تلے آ کے ہر مومن دعا منگسیوں دی دعا چل دی راسی آمین تھی دی راسی قبول تھی دی راسی جناب رباب میری امام دے کو رو کیا دی آقا ہون رباب دی غربت لے میں تیری لاش کو جھولی چھٹے کے میں دکھایا وہ میری غریبی دیکھ میرا اصغر کربلا سن گئے میری سکینہ شام لا لا العالمین سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون کریم اللہ کہ محمد وآلہ ذکر عذاب کو شرف قبولیت عطا فرما جتنے جوان بزرگ تشریف فرمائیں سب کی توفیقات خیری جزا فرما اس پورے عشرے سے معاملین وانیان دامن درہمن قدمن سخنن جتنا جس مومن اور مومنہ نے حصہ ملائے میرا اللہ تو قبول فرما جنہ مومنہ نے اپنے اپنے قرآن کی رضاری دا انعقاد کی تو انہیں گھرم کو آباد و شاد فرما کریم اللہ سارے برادران برادر پرویز اور دیگر جوانان کو محفوظ و معصوم فرما سیزادہ دی زندگی دراز فرما کریم اللہ انہاں کی خدمت دین خدمت عزداری خدمت کربلا کرندی توفیق عطا فرما انہاں دے ہاتھوں کو مضبوط فرما اتنے مومنین واسطے ہاتھ چاہی بیٹھے میں اللہ واسطے جناب رباب دی اتنی جھولی دا جیڑی شام دے زندان سمدی نائی آدھی سجاد میں سمدی ہمیں کوئی خواب رسی دن میرا اللہ اس بی بی دی غربت واسطے جتنے لوگ دعا دے ہاتھ چاہی بیٹھے انہاں دے حوائج شریعہ پورے فرما میں حقیر سمایت سارا دے انفرادی مسائل کے درزات علی میں پورے فرما کریم اللہ ملت اجتماعی فضائل میں اجتماعی دعائیں قبول فرما کریم اللہ
انہاں دہشت گرداں نے عزاداران دے اوتے حملے کیتے ہیں کہ انہاں کو نست و نابود فرما میرا اللہ زخمیاں دی حفاظت فرما شہداء دے درجات بلند فرما اس ملت کو اپنے حقوق واسطے کھڑا ہون دی توفیق نصیب فرما آگاہی و بصیرت و بیداری اور علماء نال محبت عطا فرما کریم اللہ سارے ملک دا تحفظ فرما میرا اللہ اس پورے عشرے دے وچ اگر کوئی میری زبان وچوں نازیبا جملہ نکلے تو کریم ہے میرا اللہ معاف فرما کریم اللہ ساری دعا قبول فرما تو سے تمام عزاداران کی خدمت وچ بھی گزارش ہے کہ اگر میری زبان وچ کوئی ایسا جملہ جڑا تو کو ناپسند ہوے تو معاف کر دیو اور مجلس کے منتظمین کی بھی یہ خواہش ہے کہ اگر خدمت وچ کوئی کمی رہ گئی ہوئے کوئی چھوٹی بڑی زیادتی ہوئے تو اللہ معاف کرائے عزاداراں اور حق محمد و آل محمد اللہ نے ساکو ذکر ادا نصیب کیتا ہے میرے اللہ اس 12 محرم دی رات سے سارے مل کے تیری ذات کا شکر ادا کریں تیسا کو خطیب حسین بنائے تیسا کو مخاطب حسین بنائے میرے اللہ اپنے ولی آمد ظہور تعجیل فرما انہوں نے زیارت تو تیسا کو منور فرما اور مراجعین کی حفاظت فرما کریم اللہ امام علیہ السلام کی معرفت سر دل زندہ فرما اس معرفت کی اضافہ فرما اللہم صلی علی محمد وعجل فرج میرے اللہ برادر یاسین دی دعا ہے میرے اللہ کو ٹیسٹ وچ کامیابی عطا فرما برادر مولانا و سید تصور پر زندگی دراز فرما برادر پرویز حسین کی زندگی دراز فرما دیگر سارے تمام دوست فیاض حسین اور جتنے حاجی صاحبان تشریف فرما ہیں تمام دیاں دعائیں قبول فرما بس میں ایک دنا کی میں چاہوں میرے اللہ تمام مومنین کی حوائج شریعت پورے فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرج قائم على محمد متوجب زيارت السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا السلام عليك يا حجة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم يا مغيث الشيعة والجبار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات نعرہ حیدری بندین حضرات ایک مدنی سے زیادہ جان سوچ لو کل سویرے 9 بجے جام سجاد کا مجلس اعزاء سے جیسے تو جناب خضر عباس صدیقی صاحب نے دعا ویسا بندین حضرات ایک مدنی سے زیادہ جان سوچ لو کل صبح 10 بجے جام سجاد کا مجلس اعزاء سے جیسے تو خضر عباس صدیقی صاحب نے دعا ویسا
یا حسین یا حسین یا حسین
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਣ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਆਪ ਗਵਾਲੋ ਕੋ ਨਾ ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 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 ਗਰੀਓਨ ਜਿਨਾਏ ਬੈਠ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਓਨ ਜਿਨਾਏ ਬੈਠ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇਵਤਨ ਲਿਆ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੇਵਤਨ ਲਿਆ ਮੈਨ ਚਾਦਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 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 ਨਾ ਭੀੜ ਕਰੋ ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 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 ਭੀੜ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ 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 ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਆਈ ਵੇ
परदेसिया वीरा रोल गई सारा जाइवे परदेसिया वीरा शाम परदेसिया वीरा शाम परदेसिया वीरा शाम परदेसिया वीरा शाम दी कैदड़ आई वे वीरा सफरां दा क्या हाल सुनावा सफरां दा विच परदेसां बाज बिरावा विच परदेसां बाज बिरावा मेरी चादर चुनर लाई वे परदेसिया वीरा शाम शाम दी कैदड़ आई वे 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 शाम दी शाम दी कैदड़ आई वे सिया वीरा शाम दी कैदड़ सिया वीरा रस्सियां दे विच बंदियां बावा रस्सियां दे विच बंदियां बावा संग भर जाया बाजरी दावा संग भर जाया बाजरी दावा मैं साल फिराई वे शाम दी कैदड़ आई वे कैदड़ आई वे परदेसिया वीरा शाम दी कैदड़ आई वे परदेसिया वीरा शाम दी कैदड़ आई वे परदेसिया वीरा शाम दी कैदड़ आई वे